بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالتو بحث سے پرہیز کریں، اس لیے اس سے انسان کے پوشیدہ عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور عزت کھو جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت فردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی، ہاتھ سے چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہیں۔ قرآن مجید دیکھو، کھولو، پڑھو، غور کرو اور سمجھو، اسی میں تقسیم قلب ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ خبردار، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا، میں نے اسے کتاب خدا قرآن میں لعنت شدہ پایا ہے۔ فرمان امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو 1 سال تک آسمان سرخ رہا، اور یحییٰ بن زکریا پر بھی اسی طرح آسمان سرخ ہوا، اور آسمان کی سرخی اس کا رونا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی کے برے عمل کی تعریف کرے وہ اس کی برائی میں شامل ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر خدائے عزوجل کی 2 مخلوقات ہیں، بس جو ان 2 کی مدد کرتا ہے اللہ انہیں عزت و عظمت عطا کرتا ہے، اور جو انہیں بے یار و مددگار چھوڑتا ہے خدا بند متعال ان کو دنیا اور آخرت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ دشمن کی خواہشات پوری کرے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے رنج اور سختی کا مزہ نہ چکھا ہو نیکی اور احسان اس کے نزدیک بے وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق اچھا ہو میں اس شخص کے لیے جنت کے بلند مقام میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی مال اور دولت کی کثرت سے غنی نہیں ہوتا بلکہ اصل غنی دل کا غنی ہوتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، مومن پر بلا اور مصیبت نہیں آتی مگر یہ اللہ تعالیٰ اس کو الہام کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے وہ مصیبت جلدی دور ہو جائے۔ غور سے سن لو، نفس نے بڑوں بڑوں کو تباہ کر دیا ہے، اس کی پہچان اہل حق ہی کا حصہ ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فضولیات کو ترک کرو، احمق اور بیوقوف لوگ تم سے خود بخود دور ہٹ جائیں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو سیکھنے میں شرماؤ نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے رہبری کے لیے مجھے خلق خدا کا امام بنایا، اور غدیر کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان بھی فرمایا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، غیرت مند کبھی زنا نہیں کرتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جائے گی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر دعا اٹکی ہوتی ہے جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو ہم پر ہونے والے ظلم سے بے خبر ہیں، ہمارے حقوق چھیننے سے غافل ہیں، اور جو امت کے ہم پر ہونے والی بدسلوکی سے بے خبر ہیں، وہ یقیناً ان ظالموں میں سے ہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حسین سا کوئی حاجت روا ملا ہی نہیں، بہت قلیل ملا یہ کبھی سنا ہی نہیں۔ یزید لے گیا بوروں میں لانتیں بھر کر، در حسین سے خالی کوئی گیا ہی نہیں۔ فقیر وہ نہیں جس کا ہاتھ دنیاوی ساز و سامان سے خالی ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل ہوس اور خواہشات سے خالی ہو۔
آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔